ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ خود جا کر دعوت دیں، آپ خود جا کر دعوت دیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کے پاس بھی جماعت بھیجی ہے، کیا بھیجی ہے؟ جماعت بھیجی ہے، اسلام لکھ کر نہیں بھیجا گیا، اسلام لکھ کر نہیں بھیجا گیا جی۔ آپ نے دعوت دینے کے لیے جماعت دعوت کے لیے جماعت بھیجی ہے، خط دیا ہے ان کو بطور ثبوت کے، یہی وجہ ہے کہ آپ نے خطوط صرف بادشاہوں کو دیے ہیں، خطوط صرف بادشاہوں کے لیے بطور ثبوت کے دیا، لیکن جماعت بھیجی ہے بطور حجت کے، بطور ذمہ داری کے۔ سنو غور سے، میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی ذریعے سے دین کی دعوت کا پہنچ جانا ذمہ داری کے ادا ہونے کے لیے کافی ہے، حالانکہ خود چل کر جا کر دعوت دینا، خود چل کر جاؤ دعوت دینے کے لیے، اس کا کوئی بدل نہیں ہے، اس کا کوئی بدل نہیں ہے، اور یہ کیے بغیر مدد نہیں ہوگی، یہ پکی بات ہے، اس کے بغیر مدد نہیں ہوگی، یہ پکی بات ہے۔ اس لیے کہ جتنے بھی ذرائع ہیں نشر و اشاعت کے اور بات کے پہنچانے کے، وہ خلاف سنت ہونے کی وجہ سے مدد کے قابل نہیں ہیں۔ جتنے ذرائع ہیں نشر و اشاعت کے اور بات کے پہنچانے کے، وہ خلاف سنت ہونے کی وجہ سے مدد کے قابل نہیں ہے، پکی بات ہے۔ یہ پکی بات ہے، مدد کا وعدہ تو صرف اس پر ہے، دیکھو میں کچھ کہہ رہا ہوں، مدد کا وعدہ صرف اس پر ہے کہ آپ خود چل کر جا کر دعوت دیں۔ یہ بات سمجھ میں آنی بہت مشکل ہے اس زمانے میں، اس لیے کہ اسباب وسائل بہت ہیں، اور لوگوں نے اسباب وسائل کو اللہ کی نعمت سمجھ لیا ہے۔ میری بات بہت دماغ کھول کے، آنکھ کھول کے سمجھنی پڑے گی۔ اسباب وسائل کو کیا سمجھ لیا؟ یہ اللہ کی نعمت ہے، ہم اللہ کی نعمت استعمال کر رہے ہیں اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے۔ ہاں سنو، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے، یہ بہت بڑا دھوکہ، بہت بڑا دھوکہ ہے یہ، کہ اسباب وسائل اللہ کی نعمت ہے، ہم انہیں استعمال کر رہے ہیں اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلانے کے لیے، حالانکہ اللہ کے دین کے پھیلنے کے لیے تو ایک وسیلہ، ایک سبب، ایک وسیلہ ہے، ایک سبب ہے، کون ہے؟ کہ وہی انسان ہے، کیونکہ مجاہدہ انسان کی صفت ہے، اسباب وسائل مجاہد نہیں بن سکتے۔ ایسا نہیں ہے کہ مسلمان اسباب وسائل اختیار کرے اور اس کے اسباب وسائل مجاہد بن جائیں، ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا، یہ سمجھنا چاہیے کہ جتنے بھی ذرائع اور اسباب ہیں یہ دنیا کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں، لیکن دین کے لیے نہیں، دین کے لیے نہیں۔ آپ خود جا کر دعوت دیں، آپ خود جا کر دعوت دیں، تو آپ نے ذمہ داری ادا کی ہے۔ میں یہ بات اس لیے دوہرا رہا ہوں تاکہ ذہن سے یہ بات نکل جاوے کہ خود جا کر دعوت دیے بغیر بھی دعوت کی ذمہ داری ادا ہو سکتی ہے، یہ بات ذہن سے نکل جاوے، یہ بات ذہن سے نکل جاوے کہ خود جا کر دعوت دیے بغیر بھی ذمہ داری ادا
ہو سکتی ہے. اس کے میں بار بار عرض کر رہا کہ دین کی نصرت اور دعوت یہ ہے کہ آدمی خود جا کر دعوت دے، خود جا کر دعوت. قرآن نے اسی طرح کہا ہے، قالوا معذرۃ الی ربکم. جو جماعت چلی تھی دعوت دینے کے لیے ایسے لوگوں کو جن کی ہلاکت کا اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا، تو قوم کے لوگوں نے کہا کہ انہیں دعوت دینے سے کیا فائدہ ہے، اللہ ان کو ہلاک کرنے والے ہیں اور اللہ ان کو عذاب دینے والے ہیں، اللہ نے طے کر لیا ہے. تو دعوت دینے والوں نے کہا صرف اس لیے جاتے ہیں دعوت دینے کے لیے انہیں تاکہ ہم اللہ کے یہاں اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے والے مانے جائیں، اللہ کے یہاں ذمہ داری کو ادا کرنے والے مانے جائیں. ایک بات یہ گئی، ہمیں امید ہے کہ یہ تقوی پر آ جائیں گے، امید ہے کہ ہمیں تقوی پر آ جائیں گے. ہمیں خود جا کر دعوت دینا چاہتے ہیں. اس زمانے میں ایک غلط فہمی پیدا ہو گئی ہے کہ دنیا میں اپنی دین کی دعوت تو پھیل چکی ہے، دین کی دعوت تو پھیل چکی ہے، دین کی دعوت تو پھیل چکی ہے، اس کے لیے پھرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یا پھرنے کا حکم مباح کے درجے میں ہو سکتا ہے. حالانکہ پھرنا اللہ کا ایسا امر ہے، پھرنا اللہ کا ایسا امر ہے کہ اس امر میں پورے دین کے پورے دنیا میں متعارف ہونے کے باوجود بھی یہ امر اور یہ حکم اپنی جگہ ثابت رہے گا، یہ حکم جگہ ثابت رہے گا چاہے پوری دنیا اسلام سے متعارف ہو جائے. غور سے سنو، چاہے پوری دنیا دین اور اسلام سے متعارف ہو جائے، لیکن پھرنے کا جو امر ہے وہ ثابت رہے گا اپنی جگہ. اذا استنفرتم فانفروا، جب نکالا جاوے نکل جاؤ. یہ نہیں کہ دین کا تعارف ہو چکا ہے،